بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کا آغاز کیا، اسلام کی بنیاد رکھی، بڑی حکیمانہ تھی، بڑی حکمت پہ مبنی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کے ادوار دیکھیں، شروع کے سالوں کو دیکھیں تو چند ایک لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسٹریٹ پریچر ہوتے ہیں، جگہ جگہ جاتے ہیں، جگہ جگہ جاتے ہیں اور اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، دوسروں تک پہنچتے ہیں، ایک ایک فرد تک پہنچاتے ہیں اسلام کا کہ اللہ کے بندو، اللہ کے دین کی طرف آؤ۔ تو ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی جو لوگوں کو متوجہ کرنا تھا کہ سارے جتنے بھی باطل آپ نے معبود بنا رکھے ہیں ان سے ہٹ جائے، ایک رب کی جو ہے بندگی اختیار کریں۔ اور شروع میں جو ہے نا چند ایک لوگ آئے، آپ اندازہ کریں کتنی مشکل محنت کے بعد۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں گے کس طریقے سے جب صلح حدیبیہ ہوتا ہے اس کے بعد پھر لوگوں کی جو نا تعداد بڑھنی شروع ہوئی ہے۔ جو شروع میں لگتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضرت صدیق سے پوچھا کہ یہ جو کیا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں، کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں کی اور پوری عمر ان کو یہ کھٹکا رہا کہ وہ جنہوں نے یہ الفاظ کیسے کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پہ ہوتے ہوئے پورے عاجزی انکساری کے ساتھ، پورے حکیمانہ انداز کے ساتھ اسلام کو پھیلانے کے لیے پوری مدد ایزدی، اللہ کی مدد پہ توکل، اور پوری جتنی بھی زمینی ریسورسز ہیں، وسائل ہیں، جتنے جائز طریقے ہو سکتے ہیں، کس طریقے سے صبر کیا جائے اس پہ کام کرتے ہوئے۔ تو اس کے بعد حضرت خالد بن ولید اور عمر بن عاص، حضرت عمر بن عاص فاتح مصر ہیں، وہ ایمان لے کے آئے، وہ اسلام کے دائرے میں آ جاتے ہیں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا حکیمانہ انداز سے جو اسپرٹ دی ہے کہ دین کی دعوت کو ہم لے کے چلیں گے، آگے لوگوں تک پہنچائیں گے، لیکن یہ اتنا شروع میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس کی جو تعداد ہے قبول کرنے کی بہت کم ہوتی ہے، لیکن بعد میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سول سرونٹ بھی جو ہے مختلف جگہوں پہ وہ جب تعینات کیے جاتے ہیں تو ان کی وجہ سے اسلام کی کتنی جو لوگ اسلام کی طرف آتے ہیں۔ اور صلح حدیبیہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں وہاں پہ عمرہ ادا کرنے کے لیے، اس سال تو ادا نہیں کیا، دوسرے سال جب ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں لوگ جو قطاروں میں دیکھ رہے تھے، مقام ابراہیم کی طرف سامنے پہ لوگ کھڑے قطاروں میں دیکھ رہے تھے، کچھ لوگ تو جو اس منظر کو دیکھ نہیں سکتے تھے، برداشت نہیں کر سکتے تھے، وہ چلے گئے کہیں دوسرے علاقے میں، جب تک 3 دن یہاں مسلمان رہیں گے وہ یہاں نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ جو چال ایک کندھا جو ہے دایاں کندھا ننگا، اور دوسری طرح جو جس طریقے سے وہ بڑے ایک بہادرانہ طریقے سے، جہاں پہ ایک یہ غرور اس چال کے ذریعے نہیں بلکہ اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے دشمنوں کو خائف کرنے کے لیے ہے، ورنہ ایک انسان عادل، عاجز، انکساری ہی کرے گا، اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خوبصورت طریقے سے وہاں 3 دن رہے اور وہاں لوگوں کو جو تربیت دی، تزکیہ کیا، اس کے بعد کتنے لوگ مسلمان ہوئے، کتنے وہاں سے جب واپسی ہوتی ہے واپس آتے، تو یہ ایک بہترین دعوت کا کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے انفرادی طور پہ، مختلف جگہوں پہ جا کے، کتنی محنت شاقہ کے بعد، کتنی محنت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو محنت کی ہے اس کے نتیجے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جگہ جگہ مسلمان ملیں گے، پوری دنیا میں جو کرسچینٹی کے بعد مسلم ہیں اس کی، اور کچھ عرصے میں اگر مسلمان اپنے جو دعوت کا کام کریں آج کے دور میں، اتنے جدید دور میں جو گلوبل ولیج بن چکا ہے، دعوت دینے کا بہت حسین، آسان، خوبصورت، دوسرے تک پہنچنے کے لیے بہت آسان طریقہ ہے کہ جدید سوشل میڈیا کو
جو متعارف کرایا جائے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو پہنچایا جائے، ان کی مختلف زبانوں میں مہارت حاصل کی جائے، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین دوسروں تک پہنچایا جائے، اور ایگو میں آ کے نہیں، بڑی حکیم اور حکمت سے دوسروں تک پہنچا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دیا ہے وہ تمام انسانوں کے لیے ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے، کیسے وہ لوگ اللہ کے دین کو سمجھتے ہیں، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جتنے ہم اس پہ کام کریں گے، نیکسٹ لیول پہ جائیں گے، یہ دین دوسروں تک پہنچے گا، اور ایک دن یہ ہوگا کہ کہیں بھی کوئی ذلت کے ساتھ یا عزت کے ساتھ اس کو قبول کرتا ہے، یہ دین تمام جگہ پہنچے گا، اور بادشاہت جو ہے ایک رب کی ہوگی، چاہے اس کو کوئی قبول نہیں کرتا لیکن اس کے محتاج زندگی گزارنے پہ مجبور ہوگا۔ اسلام دو چیزوں پہ، جب میدان کارزار میں ہوتے تھے تو دو چیزیں، پہلے تو یہ کہ اسلام لے آؤ، بھائی بھائی بن جاؤ ہماری طرح، کوئی فرق نہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر قبول نہیں کرتے اسلام تو ہمارے ماتحت زندگی گزارنی ہوگی۔ سیاسی طور پہ دین جو ہے، اسلام جو ہے، اس کی حکومت ہوگی، سیاسی طور پہ مغلوب نہیں ہوگا، کیونکہ جو قوت نافذہ ہے یہ مست ہے، آپ اس پوری قوت کا غلبہ کریں گے دوسرے لوگوں تک، تاکہ لوگوں کی جو فری ول ہے، لوگوں کو سمجھنے کے مواقع پیدا کیے جائیں کہ وہ دین کو سمجھیں، اللہ کے دین کو سمجھنے کے لیے ان کو پورا موقع دیا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کو چھوڑ دیں، بلکہ اس لیے کہ ہم اپنی پوری کوشش، محنت اور پوری لگن سے یہ کام کرتے رہیں گے، یہ تبھی ممکن ہوگا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں جو چانس مل رہا ہے اس چانس کو حاصل کریں، اویل کریں، اور اپنی زندگی میں بہت خوبصورت زندگی گزار کے جا سکتے ہیں۔ تو ہم کیا کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قبائلوں کو ملایا ہے انتہائی حکیمانہ طریقے سے، کم سے کم حلیفانہ، کم سے کم حریف نہ رہیں، یعنی دشمنی نہ، ان کے ساتھ مل کے کیسے کام کریں، اور چاروں طرف سے قبائل اگر وہ اسلام کی وہ منظم قوت اور حکیمانہ طریقے سے منظم نہ ہوتی تو وہ چاروں طرف سے اگر مل کے آتے تو یہ باہر نہ ملتی۔ آپ اندازہ کر لیں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور امداد، مدد اور وہ حالات پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہ حالات پیدا کر کے دیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا، بہت ہی عمدہ، اس چھوٹی سے ٹائم پیریڈ میں انہوں نے جو کام کیا ہے اور دین کو دوسروں تک پہنچایا ہے، حیران رہ جائیں گے۔ تو اس پہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طریقے سے مزید کام کر سکتے ہیں۔ ہمیں دیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ہم تحریک کو، اسلامی تحریک کو دوسروں تک کیسے پہنچائیں، لوگ کیسے اسلام کے قانون، اسلام کی تعلیمات، اسلام کے نفاذ اور دوسروں تک آسانی سے پہنچے، ان کی زبانوں تک ان کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آج دوسروں تک کیسے ہم پہنچیں، کیسے لوگ جو ہے اللہ کے دین کی طرف آئیں، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی عمدہ طریقے سے، حکیمانہ طریقے سے دوسروں تک پہنچا ہے، اور بہت ہی ایک سنگل پرسن سے کس طریقے سے اس کائنات میں ایک ہی نظام میں ہر ایک چیز کو خود لیڈ کیا ہے، خود بتلا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلا ہے۔ آپ اندازہ کر لیں کہیں کوئی تاریخ میں، ہسٹری میں کوئی انفلوئنس ہے ہی نہیں کہیں کسی کا، اس لحاظ سے، دین کے لحاظ سے، مذہب کے لحاظ سے، ریلیجن کے لحاظ سے، کہ ایک رب کو پکارا جائے۔ تمام انبیاء نے کوششیں کی ہیں اپنے اپنے وقتوں میں، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فاتحانہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی، کیونکہ چونکہ آخری نبی تھے، اللہ کا آخری پیغام، قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، تو اس پہ وہ کس طریقے سے لوگوں تک پہنچے ہیں اور انہوں نے کام کیا ہے۔ تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کام کر سکتے ہیں، اور ان کو فالو کریں گے، ان کی زندگی کو ہی ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، تو کام کریں گے، آگے بڑھیں گے۔ یہ ایک موقع ہے ہمارے لیے، ہم کیسے کام کریں، کتنے اچھے طریقے سے کام کر سکتے ہیں، تو موقع ہے، اور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، اور تحریک کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں، اور لوگ کیسے جو ہے نا تحریک کو سمجھ سکتے ہیں، اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ السلام۔